قصص القرآن عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہدایت ہے۔ قصص القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام قصص القرآن میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے اور اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ آئیے مل کر اتنی پیاری فضیلت سے ہم بھی مستفیض ہوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائیل کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ ریزیڈنٹس یعنی رہائشیوں کو قتل کر دیا اور 1 لاکھ کو ملک کے شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا۔ 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا اور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کر غلام بھی بنا لیا۔ اللہ پاک کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر بالکل ویران بنا ڈالا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عزیر علیہ السلام کسی طرح قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس پہنچے اور جب وہاں کی ویرانی اور بربادی دیکھی تو ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کہیں پر بھی کوئی انسانی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان کو توڑنے والا اور کھانے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار ان کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ پاک پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر انہیں کھایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا جوس بنا کر پیا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے تھیلے یعنی بیگ میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے جوس کو اپنی مشک یعنی بوتل میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ پاک نے جانوروں، پرندوں، جن اور انسانوں سب کی آنکھوں سے آپ کو غائب کر دیا اور کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ یہاں تک کہ کئی سال کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں کو نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ پاک نے آپ کو پھر زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک یعنی بوتل میں رکھا ہوا انگور کا وہ جوس بالکل خراب نہ ہوا، نہ پھلوں میں کوئی خرابی ہوئی نہ جوس میں کوئی بدبو یا بدمزگی پیدا ہوئی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے ابھی بھی سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 سال ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ پاک نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے اسی سوچ کے ساتھ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں اے عزیر، تم پورے 100 سال یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو
کہ ان میں کوئی بھی چیز خرابی یا اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے مل گئیں اور ایک گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست چڑھ گیا اور یہ گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 سال پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو ادھر آپ کو نہ کسی نے پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور معذور عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا ذکر کیسے آ گیا؟ ان کو تو 100 سال ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ پاک نے 100 سال تک سلائے رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ ناظرین، جس بادشاہ نے اس وقت بیت المقدس پر حملہ کیا تھا اس بادشاہ کا نام بخت نصر بابلی تھا، جو قوم عمالقہ کو ان کے نصر نامی بت کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا تھا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو کہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا اور بعد میں فتوحات کرتے کرتے یہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ یہی وہ بخت نصر ہے جو ان 4 بادشاہوں میں سے ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ جی ہاں، جن میں 2 کافر تھے، پہلا یہی بخت نصر، دوسرا نمعود بن کنعان جو بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا۔ یہ وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا اور اللہ پاک نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ پوری دنیا پر 2 مسلمان بادشاہوں نے بھی حکومت کی، جن میں سے ایک اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے ذوالقرنین ہیں۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ پاک کے ایک نیک بندے ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید سے ہی ان تینوں سفروں کا حال سنتے ہیں جن کی رودات بہت ہی عجیب اور عبرت انگیز ہے۔ پہلا سفر جو حضرت ذوالقرنین نے کیا وہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اسے موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی طرف روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا آپ وہ سب منزلیں کراس کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ آپ کو سورج غروب ہوتے وقت اس طرح نظر آیا جیسے کہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہو، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے،
وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان بھی نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو بمشرف ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر جو آپ نے فرمایا وہ آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھلنے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو ایمان نہ لائے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تیسرا سفر جو آپ نے فرمایا وہ شمال کی جانب فرمایا، یہاں تک کہ سدین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی کہ یہ لوگ بلا کے جنگجو خوخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم بہار میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے ہیں، اور آپ سے مدد مانگی اور فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر مولٹن کوپر کے گاڑے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار مکمل کر لی تو یاجوج ماجوج آئے اور انہوں نے اس دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کی بلندی اور اسموتھنس کی وجہ سے، سلپری ہونے کی وجہ سے اس پر نہ چڑھ سکے۔ پھر انہوں نے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ سے اس میں سوراخ بھی نہ کر سکے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے ہیں اور اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ قوم قیامت کے قریب دیوار کو توڑ کر اس جگہ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب وہ اس دیوار کو کیسے توڑے گی، اس سوال کا جواب آخر میں جا کر آپ کے سامنے خود ہی آ جائے گا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج یافز بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے کہ ہمارے ایک شخص کے مقابلے میں ان کی تعداد 1000 ہوگی۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں یاجوج ماجوج 3 اقسام پر پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک وہ جو بطخ کی مانند گھٹے ہوئے جسم والے ہیں، دوسرے وہ جن کی لمبائی اور چوڑائی 4 ہاتھ ہے، اور تیسرے وہ جو اپنے ایک کان کو بستر بنا لیتے ہیں اور دوسرے کو لحاف کی طرح اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ پیدائش کے وقت بچے کے ساتھ نکلنے والی جھلیاں کھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اژدہا جو سانپ ہی ہوتا ہے، جب یہ اہل زمین کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ پاک اسے خشکی سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ پھر اگر سمندر کے جانور بھی اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو اللہ پاک کسی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اسے سمندر سے اٹھا کر خشکی پر یاجوج ماجوج تک پہنچا دیتا ہے۔ بس اللہ پاک اس اژدہے کو ان کا رزق بنا دیتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اس لیے کہ ان قریب کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے
جن سے لڑنے کی طاقت کسی کو نہیں۔ یہاں پر یہی یاجوج ماجوج مراد ہیں۔ یہ اس دیوار کے پیچھے قید ہیں، مگر ایک دن ایسا ہوگا کہ جب یہ دیوار کھود کر واپس چلنے لگیں گے، کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین میں ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ و بیت المقدس، ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ پر ہوگا، جس کی لمبائی 10 میل ہوگی۔ یہ دریا اردن کی ایک بستی میں واقع ہوگا جس کا نام طبریہ ہے، اس لیے اس دریا کا نام بھی بحیرہ طبریہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا پہلا گروہ اس پر سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، دوسرا گزرے گا تو حیرت سے کہے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ یہ لوگ ہر طرف تباہی مچائیں گے، یہاں تک کہ بیت المقدس کے ایک پہاڑ تک آ جائیں گے جس کا نام جبل خمر ہے۔ خمر کے معنی ہے چھپنا، ڈھانپنا۔ چونکہ وہ پہاڑ بہت سرسبز ہے کہ اس کی پوری زمین سبزہ اور درختوں سے چھپی ہوئی ہے، اس لیے اسے جبل خمر کہتے ہیں، یعنی سبزے سے ڈھکا ہوا پہاڑ۔ جب یہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں جو کفار بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، جنہوں نے دجال کو مان لیا ہوگا، اب وہ سب کے سب لوگ کفار یاجوج ماجوج کے ہاتھوں مارے جائیں گے، یہاں تک کہ زمین میں ان میں سے کوئی نہ بچے گا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مسلمان جبل طور میں محفوظ ہو چکے ہوں گے اور یاجوج ماجوج صرف کفار کو ماریں گے، اور انہیں مارنے کے بعد یاجوج ماجوج کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم مار چکے، آؤ آسمان والے کو بھی مار لیں تاکہ دنیا میں ہم ہی رہیں، ہمارے سوا کوئی نہ بچے۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے۔ چونکہ اس وقت مسلمان صرف کوہ طور پر رہیں گے، کہیں اور آ جا نہ سکیں گے، اس لیے باہر سے مال کی امپورٹ ایکسپورٹ بھی بند ہوگی، جس کے نتیجے میں قحط کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اور باوجود یہ کہ وہ علاقہ بہت سرسبز اور شاداب ہوگا، مگر پھر بھی اس عرصے میں یہ حال ہو جائے گا کہ جو قدر آج 100 دینار کی ہے، اس سے زیادہ قدر و قیمت گائے کی ایک سری کی ہو جائے گی۔ مسلمانوں پر یہ زمانہ بہت تنگی کا گزرے گا۔ جب گائے کی سری کی یہ قیمت ہوگی تو باقی گوشت کی قیمت کا اندازہ لگا لیں، کیونکہ عموماً سری گوشت کے مقابلے میں بہت سستی ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ مومنین آمین کہیں گے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، جس سے ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالش زمین پر جگہ خالی نہیں۔ مسلمان اس قحط سے تو نکل آئیں گے، مگر اس مصیبت سے زمین میں کاروبار تو کیا چل پھر بھی نہ سکیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اور پھر مسلمان آمین کہیں گے، جس کی برکت سے اللہ پاک ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا جو تعداد میں بے شمار ہوں گے، جسامت میں بہت بڑے ہوں گے، اور اتنے طاقتور کہ ایک پرندہ اکیلا ایک یاجوج کی لاش اٹھا لے گا۔ ان پرندوں کی شکل بختی اونٹوں کی گردنوں سے ملتی جلتی ہوگی۔ یہ پرندے کہاں سے آئیں گے، کہاں غائب ہو جائیں گے، یہ رب تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ جیسا کہ ٹڈی دل میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ معلوم یہ کہاں سے آتے ہیں، اور ہر طرف سے پھر ٹڈیاں آ جاتی ہیں، اور پھر کہاں غائب ہو جاتی ہیں کسی کو نہیں پتا، کسی کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یوں ہی وہ پرندے آئیں گے اور ایک روایت کے مطابق انہیں نہبل میں پھینک دیں گے۔ نہبل کے میننگ تو ویسے بڑے پہاڑ کے ہوتے ہیں، مگر یہ ایک بستی کا نام ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ غالباً اس بستی کا یہ نام اسی پہاڑ کے نام سے ہے جو اس میں واقع ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی ساری لاشوں کا سما جانا بھی اللہ پاک کی قدرت سے ہی ہوگا۔ یاجوج ماجوج تو مر جائیں گے،
مگر اپنی تیرے کمانے اتنی بڑی تعداد میں چھوڑ جائیں گے کہ 7 سال تک مسلمان انہیں جلا کر اپنے سب کاموں میں اسے چلائیں گے اور اسے استعمال کریں گے اور مفت کی لکڑیاں پائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی یاجوج ماجوج کے نکلنے سے لے کر ختم ہو جانے تک کی ساری گفتگو، ساری سٹوری جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب قیامت سے پہلے کی صورتحال اتنی خطرناک اور خوفناک ہے تو قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی، ادھر خوف کا عالم کیا ہوگا۔ چلیں، ہم یاجوج ماجوج تک تو معلوم نہیں ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں، یعنی ہمیں اپنی زندگی کا معلوم نہیں کہ ہمیں اس فتنے کا سامنا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، مگر قیامت کا سامنا تو ہم سب کو کرنا ہوگا، اس پر تو یقین ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس قیامت کی تیاری کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں، اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کی ہولناکی ہم سے برداشت نہ ہو سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور عذاب جہنم کی شدت کے پیش نظر ہمارے اکابر اسلاف اور بزرگان دین بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح پیدا ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میری تمنا ہے کہ میں ایک مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اور ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی کہ کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ کاش میں راکھ یعنی مٹی ہوتا۔ یہ کلمات ان ہستیوں کے ہیں جو زبان رسالت سے قطعی جنتی ہونے کی بشارت سے فیضیاب ہوئے، جبکہ ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عمل نام کی تو کوئی چیز پلے نہیں ہے اور بے حساب مغفرت کا یقین دل میں سجائے بیٹھے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی حقیقی معنوں میں ایمان پر خاتمے کی فکر، قبر و حشر کے ہولناک لمحات کی تیاری کی سوچ، عذاب جہنم کا ڈر اور خوف خدا نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کر کے قیامت کی تیاری کرنے اور اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قصص القرآن عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہدایت ہے۔ قصص القرآن